یوں کہنا شروع کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر وہ کہیں اعلیٰ حضرت جل جلالہ نے فرمایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسی کو غنیمت جانو. ابھی قرآن پاک نے 1400 صحابہ کو سند عطا فرمائی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم بالیقین. اللہ ان اہل ایمان پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے وعدہ کیا عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے کا. کراچی کے روشن ضمیروں، دو پہلو، ویسے تو بہت سارے بصائر ہیں، بہت سارے عبرتیں ہیں، لیکن دو پہلو خاص طور پر اس واقعے میں نمایاں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ جزاک اللہ، صحیح جواب دیا آپ نے. زندہ کہاں تھے؟ وہ تو چند لمحوں کے بعد آ گئے حدیبیہ میں، بحمد اللہ بسلامت پہنچ گئے. لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ عثمان تو زندہ تھے، پھر آپ خود بھی بے قرار ہوئے، ہمیں بھی اشکبار کیا اور بیت تک نوبت آئی. 1400 فرزندان اسلام میں سے کسی ایک نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے، آپ نے بیعت کیوں لی؟ اس لیے کہ بے اتفاق تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خردمند ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی بگفتہ حال من برق جہانست دمے پیداؤ دیگر دم نہانست گہے بر تار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. کسی نے اس روشن ضمیر باپ سے پوچھا تھا جس کا بیٹا گم ہو گیا. کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے روشن گوہر پیر خردمند، اے روشن ضمیر، اے روشن ضمیر بزرگ، ذرا ہمیں بتائیے نا کہ مصر سے یوسف کا کرتا چلا تو آپ نے اس کی خوشبو کنان میں محسوس کر لی، ہاں؟ اور جب اسی کنان کے کنویں میں یوسف موجود تھا تو اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا؟ کرتا مصر سے روانہ ہوتا ہے تو یہاں فرماتے ہیں لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو میں آج اپنے پیارے یوسف کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کرتے کی خوشبو تو یہاں محسوس کر لی، جب بیٹا کنان کے کنویں میں تھا تو اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا؟ بگفتہ حال من برق جہانس دم پیداؤ دیگر دم نہانس. فرمایا ہماری کیفیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے بجلی کوندے تو دھرتی پر پڑا ہوا تنکا بھی نظر آنے لگتا ہے، اور جب بجلی کوندنا بند ہو جائے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جب ہمارے دل پر، ہمارے ضمیر پر
وحی کی بجلی کامتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں بتاتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہیں کامتی تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ الغیوب کون؟ ضرب لگائیے ذرا ہی پر، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو طے کر لیا ہے جنہوں نے اس کے رسول کی آڑ میں، حب رسول کی آڑ میں اللہ کے صفات کو بندوں پر تقسیم کرنا ہے۔ علام الغیوب کس کی شان ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ یہ عبد المجید ندیم نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے محبوب فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے، بیان میرا ہے زبان تیری ہو، اعلان کر دیجئے زمینوں آسمانوں کا غیب جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ علام الغیوب کون ہے؟ ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ علام الغیوب کون ہے؟ سبق دہرا لینا، اور جلالہ کہنا شروع کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر وہ کہیں اعلیٰ حضرت جل جلالہ نے فرمایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسی کو غنیمت جانو۔ ابھی قرآن پاک نے 1400 صحابہ کو سند عطا فرمائی۔